اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں و ناظرین کرام، آج میرے اس مختصر سی تقریر کا عنوان ہے کہ کیا انسان مرنے کے بعد عالم برزخ میں زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہمارے زیادہ تر مسلمان بھائیوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا قصہ ختم ہو جاتا ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب ہم لوگ قبرستانوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ یہاں پر خاموشی ہے، بالکل کوئی ہماری بات کیا جواب نہیں دے رہا، ہر چیز خاموش پڑی ہے۔ اسی لیے ہم جب اولیاء کی مزار پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی خاموشی ہوتی ہے۔ تو اس خاموشی سے زیادہ لوگ یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ بالکل مرنے کے بعد یہ معاملہ زندگی کا ختم اور منقطع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، ایسی بات ہرگز نہیں۔ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا عربی زبان میں لغوی معنی یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان، ایک اگلا جہان عالم عقبہ اور دنیا کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان میں چیز کو ہم برزخ کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ برزخ کی عالم ہے، یہ بھی بہت طویل ہے۔ تو بعض علماء نے مختلف اس کی طویل و تشریح کی ہے۔ میرا بھی کسی زمانے میں یہ ایک عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو زیادہ یہ لوگ یہ دل کو خاموش ہوتے ہیں، اس کے زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مگر میں نے سورۃ المومنون میں جب یہ پڑھا کہ صبح و شام فرعون اور اس کا لشکر آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو میں نے یہ بات سوچی، میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا، ابھی تو وہ مرے بھی نہیں ہیں، ابھی تو میدان حشر بھی قائم نہیں ہوا، تو یہ کس طرح ان کی جنت و دوزخ کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، تو یہ کس طرح فرعون اور اس کا دوست اس کے ساتھ تھی، یہ صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں تفسیر حضرت مولانا اشرف تھانوی کی رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا کہ فرعون اس کا لشکر صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں نے بریکٹ میں ایک لفظ پڑھا کہ عالم برزخ میں۔ تو دوستو، عالم برزخ ایک حقیقت ہے، خواہ کوئی نیک انسان ہے، خواہ کو بدکار ہے، سب کا عالم برزخ میں جمع ہونا ایک اٹل حقیقت ہے۔ تو وہاں پر ہر روح زندہ ہوتی ہے، خواہ کو نیک روح ہے، خواہ کوئی بات روح ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی نیک انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو صبح و شام اس کو 2 مرتبہ اس کی منزل دکھائی جاتی ہے۔ اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول جاتی ہے، وہ جنت کے باغات، جنت کی خوشبوئیں، وہاں کے محلات، وہاں کے وہ اچھے ماحول کا نظارہ کرتا ہے، اور اس فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اس مرنے والے سے کہتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو کہ تم نے صبح شام ایسے نیک کام کیے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، وہ تیرا یہ آخری ٹھکانہ یہ ہے۔ تو وہ روح، وہ مرنے والا بندہ، وہ اس خبر کو سن کر وہ دن میں 2 مرتبہ جنت کا نظارہ کر کے وہ خوش و خرم اور مسرور رہتا ہے۔ تو دوستو، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بدکار انسان ہوتا ہے تو اس کے قبر کی میں ایک جہنم کی طرف ایک گڑا زہر ہوتا ہے، اس گڑے میں سے جب وہ جہنم کا نظارہ کرتا ہے، وہاں کی بدبو کا نظارہ کرتا ہے، وہاں کے دھواں کا نظارہ کرتا ہے، وہاں کی آگ کا نظارہ کرتا ہے، وہاں کے حشرات کا نظارہ کرتا ہے، وہاں کے خوفناک دہشت گرد مناظر کا وہ نظارہ کرتا ہے، تو اس کی روح خوب پریشان و مضطرب ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہے۔ تو اس سے فرشتے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ تو نے اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف دنیا میں زندگی گزاری، لہذا آج تیرا یہی ٹھکانہ ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، ہم جو کچھ یہ فاتح خوانی کرتے ہیں، یہ آپ نے فوج شدہ رشتہ داروں کے لیے، ہم مثال ثواب کے لیے آپ کو نیک کام کرتے ہیں، ہم انہیں یہ فائدہ یہ پڑھ کر بھیجتے ہیں، یا درود باغ کو نیک عمل بھیجتے ہیں، تو ان کو یہ ہماری طرف سے یہ تحفہ لازمی وصول ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، اور جو اولیاء کرام و ائمہ کرام کے اقوال بھی ہیں۔ میرے دوستو بھائیو،
ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے جب بھی اس دنیا سے جانا ہے تو ہماری زندگی کا سلسلہ قطع منقطع نہیں ہو جائے گا. گو ہمارا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان سے، اپنا عزاکاروں سے ہمارا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس مسافر کی صورت میں ہوتے ہیں جو کہ علاقہ، جو کہ دیار غیر میں ہوتے ہیں. وہ جب ان کو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تحفہ وصول ہوتا ہے، کوئی اچھا پیغام وصول ہوتا ہے، تو وہ اس کو وصول کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جو لوگ ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریبی دوست ہیں، ہم سے اس دنیا فانی میں سے جدا ہو گئے ہیں، عالم برزخ میں پڑے ہیں، جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، ان کو ہم تحفہ بھیجتے ہیں، ہم کلام بھیجتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم ان کی طرف سے خیرات کرتے ہیں، ہم جو کچھ بھی نیا کو اچھا کام کرتے ہیں، تو اس کا ثواب ان ہمارے بھائیوں، بہنوں، ماؤں کو ہر صورت ملتا ہے. یہ زندگی کا سلسلہ یہ منقطع نہیں ہو گیا، ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے. وہ اس دنیا سے قطع تلقی ہو گئی ہے، اس دنیا کے ماحول سے انسان اجل ہو گیا ہے، مگر وہاں پر انسان بالکل زندہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں بہت مختلف قسم کی یہ حکایات بھی ہیں، بہت مختلف اقوال بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں. آپ جب یہ مسجد الاقصی تشریف لے گئے اور جب آپ کو معراج ہوئی تو آپ نے 1,24,000 انبیاء کرام کے آگے امامت کرائی، اور ان تمام انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ تمام انبیاء کرام وہ نیک روحیں عالم برزخ میں زندہ تھیں. تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے، اپنے عالم برزخ میں جانا ہے. عالم برزخ کے بھی آگے ایک اور عالم ہے، وہ عالم ہے جب میدان حشر کا ہوگا، جب انسان کو اعمال نامے دیے جائیں گے، تو ہم نے وہاں پر بھی ہونا ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ موت سے انسان کا نقش فنا نہیں ہوتا. یہ موت صرف ایک جگہ سے دوسری منزل پر تبدیلی مسکن کا نام ہے. ہمیں ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. ہمیں مسلمان ہو کر دنیا کو دکھانا ہے، ہمیں اچھے انسان ہو کر دنیا کو دکھانا ہے، اپنے خدا تبارک تعالیٰ کو راضی و خوش رکھنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.